سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فیصل کو ہوش آیا، اس نے خود کو فرش پر بچھے ایک گدے پر لٹے پایا۔ پہلے تو اسے یاد نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگا اور اسے یاد آیا کہ اس کی بائک کے پیچھے سے کوئی گاڑی ٹکرائی تھی جس سے وہ پختہ روڈ پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن ہوش آنے پر مجھے ہسپتال یا کسی کلینک میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس وہ جگہ حوالات کی مانند تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری۔ اسی وقت کمرے کا اکلوتا دروازہ کھول کر ایک آدمی نے اندر جھانکا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ دروازے سے ہی واپس مڑ گیا۔ فیصل کا اندازہ تھا کہ وہ کسی کو اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے کے لیے مڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں گھسنے والے چند آدمیوں نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی۔ سب سے آگے والا چہرہ اسے جانا پہچانا لگا، مگر اسے یاد نہ آ سکا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے، لیکن آنے والے نے آتے ہی اپنا تعارف کروا کے اس کی یہ الجھن دور کر دی۔ مجھے میجر روہت چکرورتی کہتے ہیں۔ فیصل کے منہ سے ایک گہرا سانس نکلا۔ اسے پتا چل گیا کہ وہ راہ کی قید میں تھا۔ یقیناً تو نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ روہت کی آواز میں گہرے تکبر کی جھلک تھی۔ فیصل نے جان بوجھ کر نفی میں سر ہلایا۔ چلو، اب جان جاؤ گے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ تمہارا نام؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے مستفسر ہوا۔ فیصل۔ کیا کام کرتے ہو؟ تمہیں پتا ہے، ورنہ اغوا کیوں کرواتے؟ وہ بے خوفی سے بولا۔ بڑی بات ہے بھائی، بہرحال میں نے تو تمہیں ISI کا سمجھ کر اٹھوایا ہے۔ میں CI کا ہوں۔ گڈ، تیری صاف گوئی پسند آئی۔ مجھے تیری پسندیدگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، پاربتی کو جانتے ہو؟ وہ اس کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، اب اس کا نام شہزادی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مگر کیسے؟ اتنا بڑا قدم اس نے کیسے اٹھا لیا؟ یہ تو میرے رب کا کرم ہے، جسے بھی ہدایت دے دے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ تفصیل اتنی ہے کہ وہ ہماری قیدی بنی اور ایک دن ہمارے ایک آدمی کی غفلت کی وجہ سے قید سے فرار ہو گئی۔ کافی تلاش کے بعد بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ چند ماہ کے بعد وہ خود بخود واپس آ گئی اور وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کا شوہر بھی تھا۔ بیچ کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں۔ فیصل بیچ کی اہم باتیں حذف کر گیا تھا۔ وہ واپس کیوں آئی تھی؟ شادی کرنے سے پہلے وہ ماضی سے ناتا توڑ لینا چاہتی تھی۔ اسے خوف تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر پہچانی گئی تو اس کا بنا بنایا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے گرفتاری دے دی۔ ہم نے بھی اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ مجھے بھی۔ تو سچ بتاؤ تاکہ میں تیرے بارے میں کوئی نرم فیصلہ کر سکوں۔ میجر صاحب، جو مجھے معلوم تھا میں نے بتلا دیا، اور یوں بھی یہ باتیں میرے ملک کا راز نہیں ہیں کہ میں انہیں چھپانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو مسٹر فیصل، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ اس نے گرفتاری پیش کی اور آپ لوگوں نے صرف اس کے یقین دلانے پہ کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اسے معاف کر دیا؟ ایسا ہمارے ہاں صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ آخر اس نے اپنی بے گناہی، اپنے خلوص کا کیسے یقین دلایا؟ اور اتنا عرصہ وہ جو گم رہی تو تم لوگوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہم سے تو تم بھی چھپے ہو، لیکن کیا ہم تمہیں بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ جواب بڑا واضح ہے میجر صاحب۔ اگر آپ خود ہی سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو یہ علیحدہ بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب ذرا دھیرے سے پاربتی کا ایڈریس بھی بتا دو۔ نہیں معلوم، اگر ہوتا بھی تو نہ بتاتا۔ اگر معلوم نہیں تب بھی معلوم کر کے رہیں گے۔ روہت ٹھوس لہجے میں بولا اور پھر رندھیر سے مخاطب ہو کر کہا، تیرے پاس آج کا دن ہے، مجھے فقط پاربتی کا پتہ درکار ہے۔ اس کی زندگی موت سے کوئی غرض نہیں۔ آپ بے فکر رہیں سر، رندھیر تیزی سے بولا، اور روہت سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سر، تقریباً چھوٹے بڑے تمام ہسپتال دیکھ لیے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے میرا شبہ درست تھا، عاطف خود کلامی کے انداز میں بولا۔ عمران مستفسر ہوا، کون سا شبہ سر؟ فیصل کو اغوا کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا موبائل بھی بند ہے۔ موبائل تو گرنے سے ٹوٹ بھی سکتا ہے سر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ جاں بر نہ رہ سکا ہو اور اسے لے جانے والوں نے پولیس کے ڈر سے اس کی لاش کہیں غائب کر دی ہو۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، ویسے ہو تو سکتا ہے۔ پھر اب کیا کریں سر؟ میرا خیال ہے ہاسپٹلز کے سرد خانوں میں بھی چیک کر لینا چاہیے۔ اگر وہاں بھی نہ ملا پھر؟
پھر انتظار کریں گے کہ اسے اغوا کرنے والوں کے مطالبے کا؟ ویسے اسے اغوا کون کر سکتا ہے؟ سر مجھے تو یہ را یا کسی اور ایجنسی کا کام لگتا ہے۔ ممکن ہے۔ بہرحال تمام سردخانے چیک کر کے مجھے رپورٹ دو، اور سب کو یہ پیغام بھی پاس کر دو کہ شام 8 بجے تمام گیسٹ روم میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ عاطف نے رابطہ منقطع کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنے ماتحتوں سے اسے بہت لگاؤ تھا۔ حمید کی موت اور ظفر کے شدید زخمی ہونے میں میجر روہت کا ہاتھ تھا، اور اب فیصل کے اغوا میں بھی اسے میجر روہت کا ہاتھ محسوس ہوا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد اس نے صدیقی صاحب کو فیصل کے بارے میں آگاہ کیا اور پھر دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ فیصل کی تلاش کے سلسلے میں پولیس کی مدد لینے کا تھا کہ عموماً لاوارث لاشوں کے بارے میں پہلے پولیس کو ہی خبر کی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جاننے والے انسپیکٹر کے سامنے بیٹھا اسے صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی انسپیکٹر بولا، میں باقی تھانوں سے بھی ذاتی طور پر پوچھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی کوئی اطلاع ملی میں فی الفور آپ کو آگاہ کروں گا۔ اوکے، پھر میں چلوں گا۔ عاطف اٹھتے ہوئے بولا، کھانا کھا کے جاتے؟ پھر کبھی صحیح، عاطف نے کہا اور انسپیکٹر سے الوداعی مصافحہ کر کے تھانے سے باہر آ گیا۔ تم سارے الو کے پٹھے ہو، ہڈ حرام ہو۔ فاضل علی خان کا غصے سے برا حال تھا۔ اگر بیبی کو ذرا بھی کچھ ہوا تو میں تم سب کو قطار میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں گا۔ آخر کیسے کوئی اس کو لے کر گیا؟ اور تم بتاؤ؟ فاضل نے مرسڈیز کے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑا۔ تم ماں کے یاروں کی موت کا تماشا دیکھنے گئے تھے؟ وہ اگر مردار ہو گئے تھے تو اسی قابل تھے۔ انہیں میں نے بیبی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی اور وہ خود کو نہ بچا سکے۔ غصے کی شدت میں وہ متکبرانہ بولی بھی بھول گیا تھا۔ سیٹھ صاحب، میں صرف چند سیکنڈ کے لیے گاڑی سے نکلا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی غائب تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید بیبی خود چلی گئی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو فی الفور اطلاع کر دی تھی۔ ڈرائیور کو پیچھے کی طرف دھکیل کر وہ شیر خان سے مخاطب ہوا، شیرو، اپنے تمام آدمیوں کو شہر میں پھیلا دو۔ مجھے شام سے پہلے بیبی صحیح سلامت واپس چاہیے۔ جی سیٹھ صاحب، شیرو آہستہ سے بولا۔ اب دفع ہو جاؤ سب، وہ غصے سے دھاڑا، اور تمام کمرے سے نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی اس نے پولیس ایس پی کا نمبر ڈائل کیا۔ جی سیٹھ صاحب، رابطہ ہوتے ہی پولیس ایس پی کی آواز آئی، ایس پی صاحب کچھ پتہ چلا؟ سیٹھ صاحب، جیسے ہی کچھ پتہ چلا میں خود آپ کو کال کر کے اطلاع دوں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ ایس پی صاحب، ہماری بیبی بہت معصوم ہے، اسے کچھ ہو گیا تو؟ دیکھیں سیٹھ صاحب، بیٹیاں سب کی معصوم ہوتی ہیں، اور جتنے بھی تھانے میرے زیر کمان ہیں سب کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ آپ کے پاس بھی اگر کسی کا فون آئے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا۔ اس مرتبہ ایس پی کی بات کا جواب دیے بغیر فاضل نے فون بند کر دیا۔ ایس پی کی طفل تسلیاں اسے اطمینان نہ دلا سکیں۔ ایک دو دفعہ اس نے پھر ہنا کا نمبر ٹرائی کیا مگر اس کا موبائل آف تھا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کوئی دشمن یا اغوا برائے تاوان؟ مگر ذہن پر زور دینے پر بھی اسے کچھ سجائی نہ دیا۔ اسے یقین تھا کہ اغوا کرنے والا گروہ جلد ہی اس سے رابطہ کرے گا۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ ہنا کے بازیاب کراتے ہی وہ اس گروہ کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ موبائل کی گھنٹی اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ موبائل سکرین پر چمکتے بیبی کے لفظ نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہیلو بیبی، کہاں گم ہو؟ اور فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ پولیس کا پورا محکمہ تیری تلاش میں سرگرداں ہے۔ آرام سے سیٹھ فاضل علی خان صاحب، چھری تلے دم لو۔ مردانہ آواز نے اس کی تیزی سے چلتی زبان کو لگام دے دی۔ بیبی فی الحال سوئی ہوئی ہے، میں ہوں نا اس کا نمائندہ، مجھ سے بات کرو۔ اس نے سونے سے پہلے حکم دیا تھا کہ جب تک میرے پاپا $10 لاکھ کی ادائیگی نہیں کر دیتے مجھے نہ جگانا۔ اب تو میں اس کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاپا کا مجھے پتا نہیں۔ تم ذلیل کمینے! نہ سیٹھ صاحب، یہ نہ کرنا، کہیں تمہاری گندی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر بیبی اپنے پاؤں میں رسا باندھ کر چھت سے الٹی نہ لٹک جائے۔ ہم سب تو اس کے غلام ہیں، ہماری کہاں سنے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے غصے میں آ کر حکم دے دے کہ چابک یا کوڑے سے میری پٹائی کرو، ہم تو پھر مجبور ہو جائیں گے نا۔ ہنا فاضل علی خان کی بات کو ٹالنا شاید ممکن نہ ہو۔ پیسے کہاں بھیجوں؟ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے مستفسر ہوا۔ بیٹی اسے بہت عزیز تھی اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ گیند اغوا کرنے والوں کے کورٹ میں تھی اور اپنی باری کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ عجیب بات ہے سیٹھ صاحب، آج تو اپنی بولی ہی بھول گئی ہے تمہیں۔ یعنی پیسے کہاں بھیجوں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا
پیسے کہاں بھیجیں یا بھجوائے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تمہاری مرضی، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں کہ اس پر بیبی کو غصہ آئے اور وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے پر مجبور ہو۔ مسٹر، تمہیں جو درکار ہے ملے گا، مگر یاد رکھنا بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ… سیٹھ صاحب پھر وہی بیبی کا دل دکھانے والی باتیں۔ بتایا تو ہے 10 لاکھ ڈالرز کا بندوبست کرو، ادائیگی امریکن ڈالرز میں ہوگی، سارے 100 کے پرانے نوٹ ہوں۔ پولیس اور اپنے کتوں کو سمجھا دینا کہ کسی بھی قسم کی دخل اندازی سے بیبی کی آنکھ، ناک، کان میں سے کوئی بھی عضو ضائع ہو سکتا ہے۔ میرا کیا ہے، کرائے کے ٹٹوؤں کی میرے پاس بہتات ہے، ایک دو ضائع ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اور لے آئیں گے بازار سے، گھر ٹوٹ گیا۔ اور تیرا یہ خیال کہ پولیس کو خبر دینے سے مجھے نہیں پتا چلے گا تو تیری بہت بڑی بھول ہے۔ پولیس میں صرف تیرے ہی نہیں، میرے خیر خواہ بھی موجود ہیں جو مجھے ہر چھوٹی بڑی بات سے مطلع رکھتے ہیں۔ یوں ہی تو اتنا بڑا گروہ میں ہینڈل نہیں کرتا۔ رقم کہاں پہنچانی ہے؟ تم رقم کا بندوبست کرو، میں… او نو! فاضل سے بات کرتے کرتے وہ خود کلامی کے انداز میں بولا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ فاضل خان نے جلدی سے رنگ بیک کیا مگر نمبر بند تھا۔ اس کی او نو فاضل خان کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ شاید اس نے کوئی انہونی بات دیکھ لی تھی۔ اب وہ انہونی کیا تھی اس بارے میں اندازہ لگانا دشوار تھا۔ پولیس سے بات کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا، اگر وہ منع نہ کرتا تب بھی اپنی جنگ لڑنا وہ خود جانتا تھا۔ پولیس سے کسی خیر کی توقع اسے بھی نہیں تھی۔ پاکستانی پولیس کی صلاحیتوں سے وہ اچھی طرح واقف ہونے والا بھلا کب پولیس کا سہارا لیتا۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے شیر خان کا نمبر ڈائل کیا اور اسے 10 لاکھ ڈالرز کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ 10 لاکھ ڈالر بہت بڑی رقم تھی، مگر حرام کا مال اس نے بہت زیادہ جمع کیا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ خرچ کر سکتا تھا۔ یوں بھی یہ گروہ اسے کافی خطرناک دکھائی دے رہا تھا۔ جس انداز میں انہوں نے ہنا کو اغوا کرنے کی پلاننگ کی تھی، وہ کسی سڑک چھاپ گروہ کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہنا کے محافظ تو بغیر چوں کیے پرلوک سدھار رہے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کے جی میں ڈیوی سے مدد لینے کا خیال آیا، مگر پھر یہ خیال اس نے ذہن سے جھٹکا کہ اس طرح تنظیم کے بڑوں کے دل میں اس کی نااہلی کا تصور جگہ پا سکتا تھا، اور اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ اسماعیل نے فاضل خان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ہنا کے اغوا میں پورا گروہ ملوث ہے، اور اپنی کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ اسی بات چیت کے دوران اچانک اس کی نظر پولیس کے ناکے پر پڑی۔ او نو! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس نے رابطہ منقطع کرنے کے ساتھ موبائل بھی آف کر دیا۔ اسے سرعت سے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ 100 گز کی دوری پر کھڑے پولیس والے بڑی تندہی سے گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ نہ تو وہ واپس مڑ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے لیے گاڑی سے اتر کر پیدل جانا ممکن تھا، کہ وہاں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ بیک مرر دیکھنے پر اس کی نظر ایک موٹر سائیکل سوار پر پڑی جو بڑے سلیقے سے لائن میں چل رہا تھا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے بغیر انڈیکیٹر دیے یکدم کار کو دائیں جانب موڑا۔ موٹر سائیکل سوار اپنی پوری کوشش کے باوجود موٹر سائیکل کو کار کے سامنے کے حصے سے ٹکرانے سے نہیں روک سکا۔ اتنا کلوز اگر وہ انڈیکیٹر دے کر مڑتا تب بھی موٹر سائیکل سوار نہ سنبھل پاتا۔ کار روک کر وہ آندھی طوفان کی طرح نیچے اترا اور نیچے گر کے اٹھتے موٹر سائیکل سوار پر حملہ آور ہوا۔ ارد گرد چلنے والی ٹریفک رک گئی تھی۔ دیکھنے والوں نے سمجھا شاید وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار پر حملہ آور ہوا ہے، لیکن جب تک عوام اور پولیس صورتحال کو سمجھ پاتے، اس نے ایک زوردار گھونسے سے موٹر سائیکل سوار کو دوبارہ نیچے گرایا اور اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل کے اوپر تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ اسے اس بات کا تھا کہ گرنے سے موٹر سائیکل کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچا ہو جس سے وہ چلنے کے قابل نہ رہے، مگر اس کی خوش قسمتی کہ موٹر سائیکل صحیح حالت میں تھی۔ کک لگا کر موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پیچھے موڑا اور گاڑیوں کے درمیان بنے تنگ شگاف نما راستوں پر پیچھے نکلتا چلا گیا۔ 15-20 گز دور جا کر اس نے موٹر سائیکل دائیں جانب روڈ کے کنارے کے ساتھ کر لی۔ 100 گز کی دوری پر یو ٹرن تھا، وہاں سے اس نے صحیح سمت اختیار کی اور فل سپیڈ میں موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ اسی اثنا میں اس کے کانوں میں پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ وہ یقیناً صورتحال سے واقف ہو گئے تھے۔ اسماعیل بال بال بچا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ پولیس اور فاضل خان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے وہ بہت دور نکل آیا تھا۔ اسے بہت پہلے اس کار کو خیر بات کہہ دینا چاہیے تھا۔ پولیس گاڑیوں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اگلا چوک کافی دور تھا۔ سیدھے روڈ پر موٹر سائیکل بھگانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ پولیس کے پاس موجود موٹر سائیکلوں کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے۔ انہوں نے جلد ہی اسے آ لینا تھا۔
اسی طرح وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس لباس میں اور موٹر سائیکل سے جان چھڑا کر ہی وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ چوک سے پہلے آنے والے ایک لنک روڈ پر بائک موڑ کر اس نے رفتار مزید بڑھائی، مگر یہ آخری حد تھی۔ اس سے زیادہ رفتار میں وہ موٹر سائیکل نہیں دوڑ سکتی تھی۔ آگے آنے والے مین روڈ کو کراس کر کے اس نے بائک گلیوں میں گھسا دی۔ اسی وقت اس کے کانوں میں فائر کی آواز آئی، مگر لامحالہ یہ ہوائی فائر تھا۔ دوسرے فائر سے پہلے وہ تنگ گلیوں کی بھول بھلائیوں میں گھس گیا تھا۔ اب پولیس کی گرفت سے بچنا آسان تھا۔ ٹائم اس طرح کا تھا کہ گلیوں میں لوگوں کا رش تھا۔ عصر کے ٹائم یوں بھی گھر کوئی نہیں بیٹھتا۔ موٹر سائیکل سوار بھی کافی تعداد میں گھوم رہے تھے، جن کی اکثریت جینز میں ملبوس تھی۔ وہ نارمل رفتار سے موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بازار میں آ نکلا۔ ایک جگہ چند موٹر سائیکلیں پارک دیکھ کر اس نے بائک وہیں کھڑی کی۔ ٹوکن لے کر موٹر سائیکل کی چابی اس نے جان بوجھ کر ہینڈل لاک میں چھوڑ دی اور دائیں بائیں دکانوں کا جائزہ لیتے ہوئے چل پڑا۔ جلد ہی اسے مطلوبہ دکان نظر آ گئی۔ یہ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ بے دھڑک اندر گھس گیا۔ چند لمحوں بعد سفید کاٹن کا شلوار سوٹ پہنے وہ دکان سے باہر نکل رہا تھا۔ شاپر میں بند پرانے لباس کا بنڈل اس کی بغل میں تھا۔ ایک کچرے کے ڈرم پر نظر پڑتے ہی اس نے وہ بنڈل اس میں پھینکا اور ہاتھ جھاڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ سر، اس سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ واقعی اس بارے میں نہیں جانتا۔ مسٹر رندھیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ روہت کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تم لوگوں نے پوچھ گچھ صحیح طریقے سے نہیں کی ہوگی۔ سر، یہ تو آپ اس کی حالت دیکھ کر بتائیں کہ ہم خاطر خواہ پوچھ گچھ کر سکے ہیں یا نہیں۔ رندھیر کا مؤدبانہ لہجہ کافی پر اعتماد تھا۔ تو پھر یہ جدوجہد تو فضول رہی۔ سر، وہ کسی عاطف نام کے سینئر کا حوالہ دیتا ہے جس سے پاربتی نے ملاقات کی تھی۔ یعنی اب عاطف کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ سر، اس کا فون نمبر فیصل کے موبائل میں موجود ہے۔ اگر ہم فیصل کی زندگی کے بدلے پاربتی کا ایڈریس دریافت کریں، شاید کوئی کامیابی مل جائے۔ فیصل کی زندگی کے بدلے وہ پاربتی کی موت کب گوارا کریں گے؟ یوں بھی ہمیں اس کے ایڈریس سے آگاہ کر کے وہ اسے کسی دوسری جگہ بھی چھپا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں میرے مشن کی سنگن مل جائے گی کہ میری آمد کا مقصد پاربتی کی تلاش ہے۔ اس طرح پاربتی جو مطمئن ہے اسے بھی چوکنا ہونے کا موقع مل جائے گا۔ تم یوں کرو، اسے ہلاک کر کے کسی چوراہے پر پھینکوا دو۔ اب یوں بھی سی آئی کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، کسی دن یہ عاطف بھی سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، اور کچھ؟ میرا خیال ہے ایک اور کام کرتے ہیں۔ روہت کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا سر؟ رندھیر مستفسر ہوا۔ تم یوں کرو، ذرا جا کے فیصل سے عاطف کا حلیہ تفصیل سے دریافت کرو۔ سر، وہ میں نے پہلے سے کر لیا ہے۔ میانہ قد، گورا رنگ، ہلکے براؤن بال، مضبوط باڈی، موٹی سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، چہرے پر چھائی معصومیت سے کالج بوائے نظر آتا ہے، لیکن ہے بہت خطرناک۔ فیلڈ کی ساری کارروائیوں کو وہی ہینڈل کرتا ہے۔ گڈ، پھر یوں کرو، وہ اسے تجویز بتانے لگا۔ رندھیر کے چہرے پر ابھرنے والے تحسین آمیز تاثرات میجر روہت کی خاموش تائید کر رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی رندھیر جوش سے بولا، یہ بہت عمدہ تجویز ہے سر۔ چلو پھر تمام کو سمجھا کر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور رندھیر ٹھیک ہے سر کہہ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تو تمہارا نام ہینا فاضل علی خان ہے؟ اسماعیل چارپائی پر بندھی ہینا کے سامنے لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولی۔ کس کلاس میں ہو؟ 4th ایئر میں۔ سبجیکٹ کون سا ہے؟ BBA کر رہی ہوں۔ تو مس، بات یہ ہے کہ تم اغوا ہو چکی ہو۔ تمہاری بدقسمتی کہ تم فاضل خان جیسے گھٹیا اور خبیث آدمی کی بیٹی ہو، جسے بہرحال آدمی کہنا آدمیت کی توہین ہے، اور یہ بات تجھے بہت دکھ دینے والی ہے۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں کم سے کم تکلیف پہنچے تو برائے مہربانی مستی اور نخرہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر تم نے بھاگنے، چیخنے چلانے یا کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو یہ خنجر دیکھ رہی ہو نا؟ اسماعیل نے ایک تیز دھار خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ گلے کو یوں کاٹتا ہے جیسے چھری سے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے۔ ہنا کے خوبصورت چہرے پر چھانے والے خوف کے اثرات اسماعیل کی توقع سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ سمجھ آئی کہ کوئی چیز کاٹ کر دکھاؤں؟ میری مراد تمہارے ہاتھوں پیروں کی انگلی یا ناک یا کان سے ہے۔ سمجھ گئی، وہ جلدی سے بولی، اور اسماعیل بے رحمانہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو ایک کمزور لڑکی پر ترس نہیں آتا؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ اسماعیل کو اس سے اسی قسم کے سوال کی توقع تھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا،
اگلے ہی لمحے چٹاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ ہنا کا سرخ و سفید چہرہ خون کی طرح لال ہو گیا تھا۔ اسماعیل کی انگلیوں کے نشان پھول سے چہرے پر ثبت ہو گئے۔ میرا خیال ہے تجھے جواب مل گیا ہے اور سمجھ بھی آ گیا ہے، وہ غصے سے پھونکارا۔ جواباً وہ خاموش رہی تھی۔ یہ اس کے چہرے پر لگنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ اسے تو کبھی کسی نے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ اس کی غلافی آنکھیں چھلک پڑیں، مگر اسماعیل اسے نظر انداز کرتا ہوا کمرے سے نکل کر کچن میں گھس گیا۔ اس کے نزدیک اس کی حیثیت ایک ناگن سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد فاضل خان کو تکلیف پہنچانا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر قدم اٹھا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چھابے میں چند روٹیاں اور سبزی کی پلیٹ لیے دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ کھول کر وہ کرخت لہجے میں بولا، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ منمنائی، لیکن چہرے پر لگنے والے تھپڑ نے اسے دوبارہ چارپائی پر گرا دیا تھا۔ جب ایک مرتبہ کہا ہے کہ مستی یا نخرہ نہیں چلے گا، صرف عمل۔ جو کہا ہے اس پر عمل مانگتا ہوں۔ مجھے چوں چراں سے سخت نفرت ہے سیٹھ زادی صاحبہ۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کی ریشمی زلفوں کو گرفت میں لیتے ہوئے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس مرتبہ نہ کرنے کے بجائے اس نے لرزتے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور کھانے لگی۔ وہ سارے دن کی بھوکی تھی، دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا، مگر ان حالات میں اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ بمشکل آدھی روٹی کھا سکی۔ ٹوائلٹ جانا ہے؟ اس کے سامنے سے روٹیوں کا چھابا سائڈ پر کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ منہ سے کچھ کہنے کے بجائے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ جانا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اسماعیل نے پاؤں کی رسی کھول کر اسے آزاد کیا تاکہ وہ ٹوائلٹ تک جا سکے۔ اس کے فریش ہونے تک وہ صحن میں اس کا منتظر رہا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی وہ اسے دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ یہ برتن اٹھا کر کچن میں چلو۔ اس نے کھانے کے برتنوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہنا بے چوں چرا برتن اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ان برتنوں کے علاوہ بھی کچن میں برتن موجود تھے۔ انہیں فٹافٹ دھو دو تاکہ تجھے آرام کے لیے چھوڑ سکوں۔ خود وہ کچن کے دروازے پر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہنا نے اس سے پہلے کبھی برتن نہیں دھوئے تھے۔ ایک دفعہ اسے چائے کا کپ کنگھالتے دیکھ کر ملازمہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، ہنا بی بی، خدا کے لیے دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اگر سیٹھ صاحب نے دیکھ لیا تو ہم غریبوں کی نوکری تو جائے گی ہی، جان کے لالے بھی پڑ جائیں گے۔ البتہ اس نے ملازماؤں کو کئی دفعہ برتن دھوتے دیکھا تھا۔ یوں بھی یہ کوئی ایسا ٹیکنیکل کام تو تھا نہیں کہ اس سے نہ ہو سکتا۔ جلد ہی وہ کام سے فارغ ہو گئی۔ اس دوران اسماعیل نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ کل سے صبح کا ناشتہ اور کھانا بھی تو نے بنانا ہے۔ میں نے؟ وہ شاید کھانا بنانے سے ناواقفیت کے بارے میں بتانے لگی تھی کہ اس کی نظر اسماعیل کے چہرے کی طرف اٹھی اور وہ جلدی سے بولی، بنا لوں گی، اسی میں تیری بہتری ہے۔ اسماعیل نے الماری سے ہتھ کڑیوں کا جوڑا نکال کر ایک ہتھ کڑی سے اس کے ہاتھ جکڑے اور دوسری ہتھ کڑی کا ایک سرا اس کے ہاتھوں میں باندھی ہوئی ہتھ کڑی کی زنجیر میں ڈال کر چارپائی سے باندھ دیا، اس طرح کہ اب وہ صرف دائیں کروٹ یا پیٹھ کے بل لیٹ سکتی تھی۔ پاؤں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے باندھ کر وہ بولا، تمہارے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوگا اور لوڈ شیڈنگ کا تو گزر بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ ایک چھوڑو دو دو جنریٹر یو پی ایس وغیرہ لگے ہوں گے۔ بہرحال یہاں تجھے سرکاری بجلی اور اس چھوٹے سے سیلنگ فین پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اگر رات کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو یا پیاس لگے تو مجھے آواز دے دینا۔ اس کے علاوہ اگر مجھے تیری چوں سنائی دی یا رونے یا سسکیاں بھرنے کی آواز آئی تو پھر تیرے منہ پر تو ٹیپ چپکاؤں گا ہی۔ اس کے علاوہ جو تیرا حشر کروں گا اس کے متعلق تیرے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اسے خاموش پا کر وہ پھنکارا۔ جی جی، وہ جلدی سے بولی، اور اسماعیل کمرے کو تالا لگاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ ایس پی صاحب، عجیب بات ہے کہ مجرم اتنی آسانی سے فرار ہو گیا اور پولیس کے ہاتھوں خالی گاڑی آئی۔ سیٹھ صاحب، اس کی خوش قسمتی کہ اسے موٹر سائیکل مل گئی، ورنہ وہ کبھی نہ بھاگ سکتا۔ بہرحال یہ پتہ تو چل گیا نا کہ ہماری بیٹی کراچی میں ہی ہے۔ بڑی اہم اطلاع ہے۔ فاضل کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ ایس پی اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مستفسر ہوا، آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، سیٹھ فاضل نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ پولیس پر اعتبار کر کے وہ اپنی بیٹی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اچھا، آپ کی گاڑی اورنگی ٹاؤن کے تھانے میں ہے، آپ کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا لیں، اور جس وقت بھی اغوا کار کا فون آئے مجھے فوری اطلاع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ایس پی صاحب، وہ بیزاری سے بولا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا ایس پی؟ اس کی بیوی مستفسر ہوئی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی اس کے غم کا اندازہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ ہماری پولیس کی کارکردگی جس معیار کی ہے
اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ایس پی صاحب مجھے یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ مجرم ان کی ناکہ بندی سے بآفیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فاضل، یہ کیا ہو گیا؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ گڑیا تو اتنی معصوم تھی، ظالموں کو ترس بھی نہ آیا۔ پتہ نہیں ظالموں نے کھانا بھی دیا ہوگا کہ نہیں۔ فاضل کی بیوی رخشندہ سسکیاں بھرنے لگی۔ فاضل خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، یوں بھی اس کا اپنا دل رونے کو کر رہا تھا۔ انا آڑے نہ آتی تو شاید وہ خود کو روک بھی نہ پاتا۔ تمام ممبرز کی آمد جاری تھی، ابھی تک وہ اکٹھے نہیں ہو پائے تھے۔ سب کے آ جانے کے بعد ہی عاطف ان کے سامنے تازہ صورتحال رکھنا چاہتا تھا۔ زیادہ تر لوگ کانفرنس روم میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عاطف کے ساتھ آفس میں صرف عرفان، ذیشان اور الیاس تھے۔ الیاس، پتہ کرو کہ اب تک کون نہیں پہنچا۔ عاطف الیاس سے مخاطب ہوا۔ الیاس سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ عاطف کے فون کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر نظر ڈالتے ہی وہ تیز لہجے میں عرفان سے بولا، عرفان ہری اپ، فیصل کے موبائل سے کال آ رہی ہے، میں اٹینڈ کرنے لگا ہوں، تم جا کر لوکیشن دیکھو کس جگہ سے بات ہو رہی ہے۔ میں اسے باتوں میں لگاتا ہوں، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر موبائل کان سے لگا لیا۔ جی فیصل، مسٹر عاطف، اس کی سماعتوں میں ایک اجنبی لہجہ گونجا۔ عاطف ہی بول رہا ہوں، آپ کون؟ یہ تو فیصل کا نمبر ہے۔ مسٹر عاطف، فدوی کو میجر روہت کہتے ہیں۔ اس مرتبہ بولنے والے کی آواز میں استہزائی پن نمایاں تھا۔ میجر روہت، فرمائیں۔ وہ تو میں فرماؤں گا ہی، کیا تمہیں اپنا بندہ زندہ درکار ہے؟ لاریب، کیا کہا؟ میرا مطلب ہے ہاں، عاطف نے وضاحت کی۔ ایسے کہو نا۔ بہرحال مسٹر عاطف، میرے دو مطالبات ہیں۔ اگر پورے کر سکو تو فیصل کو بآفیت لے جا سکو گے، ورنہ قتل کرنا یوں بھی میرا دل پسند مشغلہ ہے۔ ارشاد۔ نمبر 1، مہاراج پاشا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو۔ نمبر 2، فائل میرے حوالے کر دو۔ دیکھو میجر چکروتی، جہاں تک پاشا کے قاتل کا تعلق ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے گرفتاری کے خوف سے خودکشی کی تھی۔ اس نسبت سے اپنا قاتل وہ خود ہوا۔ اور جہاں تک دوسرے مطالبے کا تعلق ہے تو اس کے لیے مجھے اپنے سینئرز سے اجازت لینا پڑے گی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، مہاراج خودکشی نہیں کر سکتا۔ روہت کے لہجے میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ تجھے یقین دلانا میرے لیے آسان نہیں، لیکن میں بطور مسلم یہ وضاحت کر دوں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ خوب کہی، روہت ہنسا۔ میرے خیال میں تو ایسے مسلم زیر زمین چلے گئے ہیں، اور اب اکثریت سیاستدانوں کا مزاج رکھنے والوں کی ہے۔ نہیں، آپ اکثریت میں تو نہیں، اقتدار میں کہہ سکتے ہیں۔ عاطف نے جان بوجھ کر بات کو طول دیا۔ جواباً اسے میجر روہت کا بلند آہنگ کہا سنائی دیا۔ فائل کی بابت کب تک کنفرم کرو گے؟ گھنٹہ ایک لگ جائے گا۔ عاطف کے ہونٹوں پر یہ بات تھی کہ عرفان کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر چھائے جوش کے اثرات اس کی کامیابی کا مظہر تھے۔ ٹھیک ہے، میں فیصل کی موت کو گھنٹے ڈیڑھ کے لیے مؤخر کر دیتا ہوں۔ کیا اس سے بات ہو سکتی ہے؟ عاطف نے کاغذ پر تیار ہو جاؤ لکھ کر عرفان کی سمت بڑھایا، اور خود روہت سے محو گفتگو رہا۔ کروا دیتا اگر وہ ہوش میں ہوتا، البتہ گھنٹے بعد شاید اسے ہوش آ جائے، پھر بات کروا دوں گا۔ اوکے، میں کنفرم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ تیری موت بہت بھیانک ہوگی میجر، وہ رابطہ منقطع کرتے ہوئے بولا، اور پھر صورت سے کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں تمام اسے چلنے کے لیے تیار نظر آئے۔ صرف الیاس، عمران، عرفان، ذیشان اور اشفاق ساتھ چلیں گے، باقی سب اپنی ڈیوٹیوں پر لوٹ جاؤ۔ عاطف نے کانفرنس روم میں گھستے ہی اعلان کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دو کاروں میں سوار عرفان کے لوکیٹ کیے ہوئے ٹارگٹ کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے جا رہے تھے۔ ایک بات رہ رہ کر عاطف کے ذہن میں خلش پیدا کر رہی تھی کہ اتنی سامنے کی بات میجر روہت جیسے ایجنٹ کی نظروں سے کیسے اوجھل رہی کہ فون کے ذریعے اس کی لوکیشن پتہ چل سکتی تھی۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اس خدشے کا اظہار عرفان سے بھی کر دیا۔ سر، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، مکھی شیرے پر بیٹھتی ہے اور مچھلی دانے کو منہ میں لیتی ہے۔ پھر بھی کوئی پھندا نہ ہو۔ عاطف کے لہجے میں تشویش تھی۔ جانا تو پڑے گا نا سر، الیاس پچھلی نشست سے پکارا۔ وہ تو ہے۔ عاطف کے چہرے پر پھیکی ہنسی نمودار ہوئی اور کار میں خاموشی چھا گئی۔ تو بات کہاں تک پہنچی تھی مسٹر سیٹھ فاضل علی خان صاحب عرف پدر بزرگوارے ہنا فاضل؟ اغواکار کی آواز اسے سر تا پا جلا گئی۔ اس وقت وہ اپنے اس بنگلے میں تھا جو اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کا اڈا تھا۔ گھر میں رخشندہ کا رونا دھونا سن کر اسے خود پر قابو رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔
پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، جہاں کہو پہنچا دوں گا۔ پلیز میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11 بجے ہیں۔ اس نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مزار قائد تک تمہارا بندہ کتنی دیر میں پہنچ جائے گا؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اوکے۔ رقم کالے شاپر میں بند ہونی چاہیے۔ لانے والا اکیلا ہو، اس نے سفید پتلون، سرخ شرٹ، پاؤں میں ہوائی چپل اور سر پر سفید ٹوپی پہنی ہو۔ ہتھیار کے نام پر اس کے پاس پینسل تراش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا سیٹھ، اگر ذرا بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو ذمہ دار تو خود ہوگا۔ تبادلے کی کیا صورت ہوگی؟ یہ نہ ہو رقم لے کر تم میری بیٹی کو بھی رہا نہ کرو۔ سیٹھ، رسک تو تمہیں لینا پڑے گا۔ باقی میں اتنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ مزید رقم نہیں مانگوں گا۔ اگر یقین کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری مرضی۔ میرا آدمی تمہیں یا تمہارے بندے کو کیسے پہچانے گا؟ اپنی پہچان ہم کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے 5 منٹ میں میرا آدمی یہاں سے نکل پڑے گا۔ میرا آدمی منتظر ہے، کہتے ہوئے بلیک میلر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شیرو، رقم تم لے جاؤ اور اپنے تمام آدمیوں کو مزار قائد، چڑیا گھر، جنا روڈ، ایمپریس مارکیٹ، سولجر بازار اور شہید ملت روڈ پر پھیلا دو۔ رقم لے جانے والے سے کوئی تعارض نہ کرے، صرف اس کا تعاقب کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک بیبی واپس نہیں مل جاتی ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، شیر خان مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ میں شدت سے تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ فاضل نے شیر خان کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بات ختم کر کے اسماعیل نے رابطہ منقطع کیا اور واپس اپنے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ مزار قائد جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاضل خان کے کتوں نے وہاں گھیرا ڈالا ہوگا۔ اسے بیٹی سے جتنی بھی محبت ہوتی، مجرم پکڑنے کی خواہش سے وہ اتنی جلدی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اڑوس پڑوس کے مکانوں سے پرانے پیڈسٹل فینس کی گڑ گڑاہٹ ایک تسلسل سے آ رہی تھی۔ بیرونی دروازے کو کنڈی لگا کر اس نے ہنا کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کی کنڈی لگا کر لائٹ جلا دی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اسماعیل کو اندر سے کنڈی لگاتے دیکھ کر اس کا دل مختلف اندیشوں سے بھر گیا۔ اسماعیل نے اس پر توجہ دیے بغیر کھڑکیوں اور دروازے کے سامنے بھاری پردے لٹکائے کہ اس طرح ہنا کی آواز کمرے سے کم باہر نکل پاتی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ حفاظتی اقدامات کے بعد اس نے ہنا کا قیمتی جدید ساخت کا موبائل نکال کر ریکارڈنگ پر سیٹ کیا اور اسے بولا، اٹھو۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ تمہارے پاپا نے چال بازی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی جزا، اس کا ہاتھ گھوما، چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کی ریشمی زلفوں سے پکڑ کر اس نے اسے پھر اٹھا کر بٹھایا۔ پلیز، میں پاپا سے بات کرتی ہوں، وہ آپ کو منہ مانگی قیمت دے دے گا، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو۔ اسماعیل نے غراتے ہوئے ایک اور تھپڑ اسے رسید کیا۔ چیخ ضبط کرنے کی کوشش میں بڑے زور کی کرا اس کے منہ سے نکلی تھی۔ پیغام ریکارڈ کراؤ اپنے پاپا کو۔ اس نے موبائل اس کے منہ کے سامنے پکڑا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، پاپا پلیز، یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ پاپا مجھے یہاں سے لے جاؤ، پاپا پلیز۔ اس کے ساتھ ہی وہ رو پڑی۔ خاموش، اسماعیل دھاڑا، اور اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں کو ہتھیلی سے دبا لیا۔ ریکارڈنگ بند کر کے وہ بولا، اب سو جاؤ، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تالا لگا کر اس نے اپنی چارپائی اسی دروازے کے سامنے ڈالی اور سو گیا۔ باقی کی کارروائی اس نے صبح کے لیے مؤخر کر دی تھی۔ انتظار ایک ایسی اذیت ہے جو انسان کو اعصابی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے دشمن کو اگر اس اذیت میں مبتلا کر سکو تو اسے اس حال تک لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ وہ صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اسی طرح دشمن کی نفسیات سے کھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر امکانی بات تمہارے پیش نظر ہو۔ خود کو دشمن کی جگہ پر رکھ کر سوچو کہ ان حالات سے اگر آپ دو چار ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے۔ ایک ایک کی باتیں ہر قدم پر اس کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہنا اسے جاگتی نظر آئی۔ شاید ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ ایک دن میں کملا گیا تھا۔ چلو اٹھو، اس کی ہتھ کڑی کھول کر وہ بولا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ اسے کچن میں لے آیا۔ ناشتہ بنا لو گی؟ کوشش کرتی ہوں۔ آواز میں شامل لرزش اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ کبھی بنایا ہے؟ اس کے استفسار پر اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ چائے بنانا تو اتنا مشکل نہیں کہ وہ بھی نہیں بن سکے گی۔ وہ بھی کبھی نہیں بنائی۔ آپ بتا دیں کیسے بنے گی، میں بنا دیتی ہوں۔
تم ہتکڑی میں ہی ٹھیک ہو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لایا اور اسے جکڑنے کے بعد کچن میں خود مصروف ہو گیا۔ پراٹھے اور چائے بنا کر پہلے اس نے خود ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اس کے بعد اس کے لیے چائے اور پراٹھے لے گیا۔ رات کی بنسبت اس نے اچھا کھایا۔ کھانے کا طریقہ تو خوب آتا ہے۔ اس کے ناشتہ کر چکنے کے بعد وہ طنزیہ لہجے میں بولا، پہلے اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو شاید وہ کچھ کھا ہی نہ سکتی۔ پکانا اگر کسی نے سکھایا ہوتا تو پکا بھی لیتی۔ ہاں، ایک سیٹھ زادی کو کب پکانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس مرتبہ وہ خاموش رہی۔ گو اسماعیل کی باتوں کا جواب دینا اسے آتا تھا، مگر وہ اس کے رویے سے خوف زدہ تھی۔ نامعلوم کس بات پر غصہ ہو کر وہ اس کی پٹائی شروع کر دیتا۔ اسے ایک مرتبہ پھر جکڑ کر وہ مکان سے باہر آ گیا۔ پرانی سی بائک جو کراچی آنے کے بعد اس نے خریدی تھی اس کے ہمراہ تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک پارک کی بینچ پر بیٹھ کر فاضل خان کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فاضل خان، اس سے پہلے کہ میں بات چیت کا آغاز کروں، تم ذرا یہ ریکارڈنگ سنو۔ یہ کہہ کر اس نے رات کی گئی ریکارڈنگ چلا دی۔ کیسا لگا؟ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ تم اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ چالاکی نہیں چلے گی، تو پھر اتنی تعداد میں اپنے کتے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ غلط ہے۔ میرا ایک ہی بندہ تجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ہاں، باقی تو نگرانی کے لیے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے ملنا تھوڑی تھا۔ لیکن یاد رکھنا مسٹر نکلی سیٹھ، میں آنکھیں اور کان کھلے رکھتا ہوں، اور اب آخری موقع دے رہا ہوں کہ اس کے بعد غلطی کی گنجائش ختم۔ تیری چھوٹی سی غلطی تیری بیٹی کے لیے کیسی مشکلات کو جنم دے گی، اس بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ فاضل بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتا ہوا بولا۔ اپنے درست اندازے پر اسماعیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے سیٹھ، وہی پہلے والا حلیہ جو بتایا تھا، اس میں اپنا آدمی نازم آباد بھیجو۔ جس آدمی نے آنا ہے اس کا موبائل نمبر بھی مجھے سینڈ کر دو، میں خود اس سے رابطے میں رہوں گا۔ فاضل خان نے اسے شیر خان کا نمبر نوٹ کروا دیا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی وہ نازم آباد کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے فاضل خان کا دیا ہوا نمبر ٹرائی کیا۔ جی، میں چوک میں کھڑا ہوں، سرخ رنگ کی آلٹو ہے میرے پاس۔ رابطہ ہوتے ہی شیر خان بولا، میری نظر میں ہو، اس طرح کرو، نیو ہزارہ ہوٹل کے سامنے پہنچو۔ اسے کہہ کر اس نے اپنی بائک بھی نیو ہزارہ ہوٹل کی جانب موڑ دی۔ سرخ آلٹو اس سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بتائے ہوئے ڈریس میں ملبوس فاضل خان کا وہی آدمی جو اس کے پاس حوالات میں اس کی زمین کے کاغذات سائن کروانے آیا تھا، سٹیئرنگ پر بیٹھا بے چین نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے 100 گز دور آ کر وائرلیس ہینڈ فری اپنے کان میں لگا کر اس نے شیر خان کا نمبر ملا کر کہا، جدھر تیری کار کا رخ ہے اسی طرف چلنا شروع کر دو، میں تیرے پیچھے ہوں۔ رابطہ منقطع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ شیر خان نے اوکے کہتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ جلد ہی آلٹو نے اسے کراس کر لیا۔ سامنے آتے موڑ کو دیکھتے ہی اسماعیل نے اس سے کہا، یہاں سے دائیں مڑ جاؤ، اور خود وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ سامنے آنے والا پہلا موڑ مڑ جاؤ، اس نے نئی ہدایت جاری کی۔ دائیں یا بائیں؟ شیر خان مستفسر ہوا۔ میرا خیال ہے پہلا موڑ دائیں مڑتا ہے۔ پھر بھی کنفرم کرنا تو اچھا ہے نا؟ غلط مڑو گے تو مجھے نظر آ جائے گا۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اسی اثنا میں اس نے دوسرے لنک روڈ سے اپنی بائک بائیں جانب موڑ دی۔ چوک میں وہ اکٹھے ہی پہنچے تھے۔ بائیں جانب موڑ لو۔ گھنٹہ ڈیڑھ اسے یوں ہی گھمانے کے بعد اسماعیل اسے ایک ایسے روڈ پر لے آیا جو نسبتاً ویران پڑا تھا۔ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل رکی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ بس اسی کے ساتھ گاڑی روک دو۔ اگلے لمحے شیر خان نے اس کے ساتھ آ کر بریک لگا دی۔ وائرلیس نکال کر جیب میں منتقل کرتا ہوا وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شیر خان کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس سے گفتگو کرنے والا کوئی اور تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی شیر خان نے کھڑکی کا شیشہ نیچا کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ رقم؟ اس نے شیشے سے اندر ہاتھ بڑھایا۔ شناخت؟ شیر خان ساتھ والی سیٹ پر پڑے کالے رنگ کے شاپر کو گرفت میں لیتے ہوئے بولا، ہنا بی بی۔ وہ مختصراً بولا اور شیر خان نے سر ہلاتے ہوئے رقم کا شاپر اس کی سمت بڑھا دیا۔ شاپر کھول کر ایک نظر اس نے دیکھا اور سر ہلا کر شیر خان سے مخاطب ہوا، شیر خان، مجھے پہچانا ہے؟ تم؟ اس نے ذہن پر زور دیا اور بولا، میرا خیال ہے کہ تم اسماعیل۔ بالکل، تیرا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ خاکسار کو سید اسماعیل شاہ غازی ہی کہتے ہیں، اور تجھے تعارف کروانے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی ہے کہ تیری سانسیں پوری ہونے والی ہیں۔ استاد محترم کہا کرتے تھے
جس سے انتقام لینا ہو اس کے نظر آتے ہی اپنا کام کر گزرو، کیونکہ اب جو موقع اس نے تمہیں فراہم کیا ہے، جانے اس موقع کے انتظار میں تمہیں مزید کتنا عرصہ منتظر رہنا پڑے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے تیرے بجائے اس کا وار چل جائے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ شیر خان کا ہاتھ اپنے لباس کی اندرونی جیب کی طرف بڑھا، مگر اسماعیل اس سے پہلے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس پر تان چکا تھا۔ نہ نہ مٹھو، اسماعیل نے اسے پچکارا، یہ غلطی نہ کرنا۔ شیر خان اپنی جیب سے ہاتھ نکالتا ہوا بولا، شاہ جی دیکھو، تیری دشمنی سیٹھ فاضل سے ہے، میں تو اس کا ایک ادنا ملازم ہوں، حکم کا غلام۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ شریک جرم بھی ہو، اور ملازم ہونے سے تیرا جرم کم نہیں ہو سکتا، اور مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ میں تجھے تڑپا تڑپا کر نہیں مار سکتا۔ بہرحال تیری قسمت۔ یہ کہتے ہی اسماعیل نے ٹریگر پریس کر دیا۔ گولی شیر خان کو ماتھے میں لگی تھی۔ اسماعیل پیچھے مڑا اور اطمینان سے اپنی بائک پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ایک دو کار والوں نے یہ منظر دیکھا، شاید گولی چلنے کی آواز بھی سنی ہو، مگر کسی نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ اپنی کار کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ ہی کیا تھا۔ پرائی آگ میں کودنا جان گنوانے کے مترادف تھا۔